أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل ذي ترجى شفاعته بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سب سے پہلے میں میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری بات قوم تک اور متعلقہ حلقوں تک پوری دیانت و امانت سے پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. لبرل میڈیا سے میرا سوال ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے معاملات پر گھنٹوں اور ہفتوں پروگرام کرتے رہتے ہیں اور سیاسی جماعتوں پر آپ ہر وقت پروگرام کرتے رہتے ہیں. کیا دینی مذہبی جماعتیں، دینی سیاسی جماعتیں، ان کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، ان کی تعداد کو جانتے ہیں، جن کے اجتماعات میں کوئی جالسازی اور فوٹو سیشن نہیں ہوتا، کیا انہیں آپ پاکستان کا شہری سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک اس طبقے کے بھی آئینی، قانونی اور شرعی حقوق ہیں؟ تو آپ سے ہماری گزارش اور پھر مطالبہ ہے کہ آپ کو بھی انصاف کرنا چاہیے اور آپ کے پیچھے جو مالکان ہیں جن کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہے انہیں بھی انصاف کرنا چاہیے. ہم کراچی سے یہاں آئے، میرے ساتھ مفتی عادل مبارک، مفتی رفیع الرحمان، علامہ اشرف گورمانی اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے مولانا بشیر فاروقی اور ہمارے ممتاز عالم علامہ سید مظفر شاہ کل کراچی سے آئے تاکہ یہاں ہم تحریک لبیک کی قیادت سے براہ راست حالات بھی سنیں، تعزیت بھی کریں شہداء کی، اور
اظہار یکجہتی بھی کریں۔ مولانا بشیر فاروقی کو ایمرجنسی میں جانا پڑا، ہمارے علامہ مظفر شاہ کو بھی، لیکن ہم یہاں رکے تاکہ آپ سے براہ راست گفتگو ہو جائے۔ میرے پاس گزشتہ جمعۃ المبارک کو ایبٹ آباد سے فون آیا، قائد محمد خان علی عالم سواتی کے بھائی ہیں، کہ آپ حالات کو بہتر بنانے کے لیے ڈی پی او کہتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ میں نے کہا کہ میں جب تک دوسرے فریق سے حالات نہ جان لوں تو اس وقت تک میں کردار ادا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں نے ہری پور میں تحریک لبیک کے مفتی عمر ازہری سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ 12 ربیع الاول شریف سے پہلے روٹین کی جو میلاد النبی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ہمارے سب لوگ تھے۔ اچانک ڈی پی او نے کہا کہ یہ معاہدہ ہو گیا، پچھلے سال کے روٹ پر جلوس جائے گا۔ ٹی ایل پی کے جو نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ معاہدہ تو کوئی نہیں ہوا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کوئی اتفاق نہیں کیا۔ بجائے اس کے ان کے موقف کو سنا جاتا، ان کو اریسٹ کرا دیا آن دی اسپاٹ اور جیل بھیج دیا۔ میں 50 سال سے اس طرح کے ریاستی ڈائلاگ میں شریک ہوتا رہا ہوں، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈائلاگ کے لیے بلایا گیا ہو، مشاورت کے لیے بلایا گیا ہو اور آن دی اسپاٹ اریسٹ کر دیا جائے۔ تو پہلی اشتعال انگیز کارروائی ڈی پی او نے یہ کی۔ پھر مجھے کہا کہ ڈی سی ایبٹ آباد آپ سے بات کریں گے۔ ڈی سی ایبٹ آباد نے مجھے فون کیا کہ آپ مدد کریں۔ میں نے کہا مدد کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے فریق کو اسپیس دی جاتی ہے۔ کون پر بات ڈی پی او ہری پور یا احتیاط ڈی سی سے کہا کہ آپ ان کو دیں کہ وہاں جلوس نکالیں اور آپ سیکیورٹی دیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ نہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی نعرہ لگے گا، نہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے خلاف کوئی نعرہ لگے گا، اور نہ دوسرے مطالب فکر کے خلاف۔ وہ اپنا درود پڑھتے ہوئے جائیں گے اور دعا کر کے ڈسپرس کر دیں گے۔ کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل
کمشنر کی یہاں میٹنگ ہے اور اس نے میری رائے سے ایگری کیا. سیٹرڈے کو کسی نے رابطہ نہیں کیا, سنڈے کو بھی نہیں کیا. منڈے مارننگ کو مجھے مفتی عالم مبارک صاحب کا فون آیا کہ بہت ہی بڑا سانحہ ہو چکا ہے. جب ہم آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو جگہ جس کو وہ کنٹروورشل کہہ رہے تھے, امیر معاویہ چوک کے پاس سے حویلیہ میں, ترکی حلقی نے بتایا کہ وہاں سے ہمارا یوم پاکستان کا جلوس بھی نکلتا ہے اور یوم دفاع پاکستان کا بھی, اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور خود سپاہ سابر کی لیڈرشپ نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم ساتھ بھی جانے کے لیے تیار ہیں. جبکہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ وہاں وہ لوگ ہوں گے اور تصادم ہوگا اور ٹکراؤ ہوگا. یہ جھوٹ ہے, کیونکہ معاویہ اعظم نے خود آفیشلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں PLP کے یہاں جاؤں گا بھی, تعزیت بھی کروں گا, بتاؤں گا بھی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. پھر ہمارے مفتی اعظم مبارک صاحب علامہ سعد رضوی صاحب سے رابطے میں تھے. انہوں نے بتایا کہ آپ یہاں کال آف کر دیں. آپ بازار سے جو ادھر گئے ہیں, ہری پور سرائے سالے سے آگے جاتے ہیں تو حویلیہ شہر دائیں طرف اوپر ہے اور نیچے پل ہے, وہ شاید ڈور کہتے ہیں, اس کو کراس کرتے ہیں تو احتباد جاتے ہیں. تو انہوں نے ایبٹ آباد حویلیہ کے درمیان جو پل تھا, اس علاقے کی طرف گئے بھی نہیں ہیں, حویلیہ شہر کے اندر گئے بھی نہیں ہیں. اس مقام سے تقریباً 3 کلومیٹر دور اپنے جلوس کو ختم کر دیا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا. جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو یہ بتاتے ہیں کہ اچانک فائرنگ شروع کر دی گئی, بلائنڈ فائرنگ, گرینیڈ پھینکے گئے. سول ڈریس میں بھی لوگ تھے اور اس میں 4 افراد شہید ہو گئے, 1.5 درجن تو شدید زخمی ہیں, باقی زخمی اور بھی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دانستہ ایک قتل عام کی مجرمانہ کارروائی تھی, کیونکہ جب جلوس کال آف ہو گیا, واپسی کا سفر شروع ہو گیا, تب تک کوئی تصادم, ٹکراؤ, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اور واپس جاتے ہیں لوگوں پر فائر کھول دینا, جن کو یہ حضرات خود عینی شاہد ہیں. پھر ان کے پاس کلپس ہیں. آپ میں سے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم میں دلچسپی رکھتے ہیں, ڈیٹیکٹیو جرنلزم میں دلچسپی رکھتے ہیں, وہ آئیں, ان کلپس کو آپ دیکھیں, سنیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے نظم میں کوئی نہ کوئی ایسا طبقہ موجود ہے جو ملک میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے. اب وہ کس ادارے کے ہیں, کون لوگ ہیں اور کون ہے کہ جن پیچھے لائن اپ ہے پولیس اور سول ڈریس میں ان کو باقاعدہ فائرنگ کی پوری اجازت دی جاتی ہے, کوئی چیک نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ یہ شاید قیادت شانے پر تھی, جو ان کو ہٹ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ پورے ملک میں ایک ریئیکشن ہو اور پورے ملک میں انتشار برپا ہو جائے. یہ ایک انٹینشنل ارادی کارروائی تھی. اس کے شواہد ان کے پاس موجود ہیں. تو ہم ریاست سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریاستی اداروں میں ایسا سیل کون سا ہے یا ایسے افراد کون سے ہیں جو ملک کو تصادم کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں اور جو ملک میں انتشار برپا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہم تو اس لیے آئے کہ ان کو ٹھنڈا کریں. کیوں کہ ان پر بھی جو شہداء ہیں, زخمی ہیں,
ان کے متعلقین کا دباؤ ہے، نوجوانوں کا دباؤ ہے، تو کل سے ہم اس کوشش میں ہیں کہ ان کو کول ڈاؤن کریں، ان کو ٹھنڈا کریں، اور پہلے اپنا موقف قوم کے سامنے اور جو مختلف ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے سامنے پیش کریں کہ وہ اس مسئلے کو ایڈریس کرے، ریزالو کرے اور مجرموں کو سامنے لائے۔ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کے اندر میں ایک JIT بنائی جائے، لیکن ایسی JIT نہیں کہ جو معاملات کو دفع کرنے کے لیے بنے، بلکہ تمام شواہد کو وہ کلیکٹ کرے، جمع کرے، اور اس کے TOR جو ہیں وہ تحریک لبیک کے مشاورت سے طے ہونی چاہیے، اور ان کو کنوکٹ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، اور ان کو مجرمین کے تعین کا اختیار ہونا چاہیے کہ جن کا پھر اس کے بعد ٹرائل شروع ہو۔ اگر حکومت، ریاستی ادارے ملک میں امن چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں، تو انہیں اس سلسلے میں مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔ پروونشل گورنمنٹ نے KPK کی انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی، تو اس میں انہیں کو شامل کر دیا کہ جو جن پر الزام ہے، جن پر چارج ہے، جو اس کے ذمہ دار ہیں، تو جو انویسٹیگیشن کمیٹی ہو اس میں سول سوسائٹی کو اور تحریک لبیک کے نمائندوں کو شامل کیا جائے، تاکہ سب چیزیں آئینے کی طرح ٹرانسپیرنٹلی سامنے آئیں اور پتہ چلے کہ بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس لیے میرا جناب عمران خان سے مطالبہ ہے، کیونکہ KPK کی گورنمنٹ گزشتہ 9 سال سے ان کی ہے، ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا وہاں، تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی پروونشل گورنمنٹ کو آرڈر کریں کہ وہ اس سلسلے میں جو بھی انویسٹیگیشن کمیشن بنائیں، اس میں متاثرہ فریق جو TLP ہے اس کے نامزد نمائندوں کو شامل کیا جائے، تاکہ یہ بھی ان کے پاس جو ایویڈنس ہے، پروف ہے، یہ بھی پیش کریں گے۔ گورنمنٹ کے جو اگر دعویٰ اس کے برعکس ہے تو وہ بھی اپنی چیزیں سامنے لے آئیں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن اس کمیٹی میں DPO اقتباس یا DIG اقتباس کا ہونا یا DC کا ہونا، ظاہر ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ بلی کو دودھ کی رکھوالی پر لگا دیا جائے، سب تو وہ پارٹی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اٹ سیلف اے پارٹی، لہذا ان کا انویسٹیگیشن میں شامل کرنا یہ انصاف کے صریح قتل کے مترادف ہے۔ اس سے ہٹ کر انویسٹیگیشن کا کمیشن بنانا چاہیے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنے اریسٹ ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے، ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے، اور جن پر FIR ہے اس کو بھی ڈرا کیا جائے، اور اعتماد کی بحالی کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں، تاکہ ایک ٹینس فری ماحول میں اس معاملے کو مستقل طور پر حل کیا جائے، ریزالو کیا جائے۔ یہ پولیٹیکل ریلی بھی نہیں تھی، یہ دینی اور مذہبی ایونٹ تھا جس میں تمام مسلمان شریک ہوتے ہیں، اس میں کوئی پارٹی بازی کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو ہٹ کرنا یہ ایک دانستہ کارروائی ہے، انٹینشنل ہے، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عزائم موجود ہیں کہ جن کو
تحقیق کر کے سامنے لانا از حد ضروری ہے۔ تو اس میں چیف سیکرٹری کے پی کے اور ہوم سیکرٹری کے پی کے وہ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیں، اور میں حساس اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ بہت سے شبہات ہیں اور ان پر بھی لازم ہے کہ ان شبہات کا ازالہ کریں اور تمام چیزوں کو سامنے لائیں، اور یہ نہیں ہے کہ بھی کسی لو لیول کے افسر کو بھیج دیا، بلکہ جو ڈی جی صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی ہیں وہ ان بلائیں اور ان کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ کریں اور یہ تمام شواہد پیش کریں گے، اس مسئلے کو مکمل طور پر ریزالو کیا جائے، حل کیا جائے۔ یہ اہل سنت کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب محرم کے جلوس ہوتے ہیں تو پوری ریاست کی نبض جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے، اور پورے 10 دن پوری ہماری پولیس کی فورس، رینجرز کی فورس اور ریگولر آرمی وہ سب اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک دینی ہمارا ایونٹ ہے اہل سنت و جماعت کا، اور اس کو بھی اسی طرح لا اینڈ آرڈر کے حساب سے اہمیت دی جانی چاہیے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پچھلا معاہدہ تھا اس کے بیشتر پوائنٹس پر عمل ہوا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کیسز ابھی وڈرا نہیں کیے گئے اور ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ڈالا گیا، تو یہاں قاتل کو سپریم کورٹ جو ہے اس کی عمر سے ٹی سی کا چارج اٹھا کر گھر بھیج دیتی ہے، اور جو دینی جماعتوں کے لوگ ہیں تو کیا اس ملک میں ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ تو لوگوں کو اشتہار دلایا جائے، رد عمل پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں۔ پہلے ہی یہ ملک پولیٹیکلی اور اکنامکلی کافی حد تک ڈی اسٹیبلائز ہے، عدم استحکام کا شکار ہے، اور اس میں اگر یہ مذہبی عنصر شامل کیا گیا تو یہ تباہی اور بربادی کا ہوگا، اور شاید یہ دانستہ کیا گیا ہے کہ تمام چیزوں کا رخ جو ہے وہ مذہب کی طرف ہے، موڑ کر اس کو فرقہ واریت کا نام دیا جائے۔ یہاں پر فرقہ واریت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہم کسی فرقے پر کوئی چارج لگا رہے ہیں۔ ہم ذمہ دار حکومت وقت کو قرار دے رہے ہیں، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے تحت ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کریں، مجرموں کا تعین کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں، اور بے گناہوں لوگوں پر جتنے مقدمات چارجز ہیں ان کو انکنڈیشنلی ان کو وڈرا کیا جائے، ان کو واپس لیا جائے، اور معاملات کو نارملسی کی طرف لانے میں اگر وہ چاہیں گے تو ہم مدد کے لیے تیار ہیں، اور ٹی ایل پی کی مجلس شورا سے بھی ہم کہیں گے کہ یہ تعاون کریں، اور ہم کل سے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کول ڈاؤن ہو جائیں، اپنے لوگوں کو آپ مطمئن رکھیں اور حکومت کو موقع دیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اہل سنت و جماعت میں یقیناً ایک اشتعال بھی ہے، ایک نفرت بھی ہے۔ میں آپ حضرات کے توسط سے اپنے پورے عوام اہل سنت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ہم نے حکومت کو جو موقع دیا ہے تو انہیں اس سلسلے میں اپنا
مثبت کردار ادا کرنے کا موقع دیں. اگر ان کی نیت صحیح ہے، عزائم صحیح ہیں اور اس کے پیچھے کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے یا ریاستی اداروں کے اندر کوئی ایسے عناصر نہیں ہیں، لیکن ہمیں جو شواہد انہوں نے بتائے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ بعض ریاستی اداروں میں کوئی نہ کوئی ایسے عناصر موجود ہیں جو ملک کے حالات کو انتشار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ان کو ناکام بنانا پوری قوم کی، میڈیا کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ مثلاً ذرا سا بات ہو جائے تو آپ لوگ گھنٹوں لگے رہیں گے، لیکن دینی جماعتیں، دینی تنظیمیں، دینی سیاسی تنظیمیں، نہ ان کی آواز آپ عوام تک پہنچنے دیتے ہیں، نہ ان کے موقف کو آپ عوام تک پہنچنے دیتے ہیں. تو اب آپ بتائیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں نے گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی کہا کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں جی عوام کے حقوق مارے جا رہے ہیں، راستے بند کر دیے گئے ہیں، دھرنے دیے گئے ہیں، فلاں دیے گئے ہیں، تو لوگ اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ اگر دلیل سے، استدلال سے، پرامن طریقے سے اپنا موقف پیش کیا جائے تو اس ریاست میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یا تو لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ جائیں چوک میں نظام کو بلاک کریں، اور پھر آپ آئیں گے مکالمہ کرنے کے لیے، پھر آپ تھریٹ کریں گے طاقت استعمال کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسلحہ جو اس غریب قوم کے ٹیکسز سے بنایا جاتا ہے وہ ان عوام پر چلانے کے لیے نہیں ہے، وہ ملک کے غداروں پر چلانے کے لیے، دہشت گردوں پر چلانے کے لیے، ملک کے دشمنوں پر چلانے کے لیے ہے. یہ عوام کے ٹیکسز سے بنایا ہوا اسلحہ یا خریدا ہوا اسلحہ اس لیے نہیں ہے کہ بے قصور لوگوں کی جانیں لی جائیں اور ٹارگٹ کر کے فائر کیا جائے. آپ حضرات تمام تصویریں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ علامہ حافظ سعد رضوی موجود ہیں. آپ میں سے جن میں سے ڈیٹیل جاننا ہو ان کے ساتھ باقاعدہ آپ نشست کریں اور تمام معاملات پر بات کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی جو ریلیجیو پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل نارمز کے مطابق یہ ان کا حق ہے کہ سیاسی میدان میں کام کریں، لیکن ریاست کا حق ہے کہ ان کو بھی وہی اسپیس دیں جو دوسری سیاسی جماعتوں کو ہے، اور میڈیا پر بھی لازم ہے کہ ان کی آواز کو بھی اسی طرح پہنچائیں جس طرح آپ دوسری جماعتوں کی آواز کو دنیا تک اور قوم تک اور حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں. تو آپ سے ہم اچھی توقعات کرتے ہوئے یقین کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے میں ہمارے دست و بازو بنیں، ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم مل کر اس ملک میں امن کو قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کی خدمت میں چند گزارش ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق سلاقی سے ہی ہے، ماضی میں وہ سلاقی سے تعلق رہا ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے ہاں، ماضی میں آپ کا آپ کو کسی تعلق ہے؟ آپ کا میرا آبائی تعلق مانسہرہ سے ہے، مگر میں کراچی میں سیٹل ہوں. سر آپ کا علاقے سے رابطہ تو رہتا ہے، یہ بتائیں کہ وہاں مختلف مسائل کی کمپوزیشن یا تناسب کیا ہے؟ اور یہ خلا میں واقعہ تو نہیں ہو گیا، ایک دن پہلے بھی انہوں نے پرامن نکالا ہے اور تیسرے دن پھر واقعہ ہو گیا. کون سے ریاستی عناصر ہیں جو ان حادثات سے ناخوش ہیں اور ان کی کوئی ماضی کی گستاخی کی اصلاح تو نہیں کی گئی؟ آپ کے سوال کا جواب دے دوں. میری ایک ذمہ دار اتھارٹی سے بات ہو گئی تھی. میں نے کہا کہ میں نے پہلے تشیعوں کے دوستوں سے پوچھا کہ آپ کا تناسب کیا ہونا چاہیے، 40%. میں نے اگر دوسروں سے پوچھا میں کہا 40%.
یہ 80 ہو گئے. ہمارے لوگ کہتے ہیں 80%, 160 ہو گئے. دیوبندی مکتب فکر والے کہیں گے کہ اگر تھوڑی سی ہم رعایت بھی کریں تو 70 تو ہم ہیں. تو ہم 200 میں 250 بن جاتے ہیں, 350 بن جاتے ہیں. تو اس کا تو آسان ہے کہ بھئی آپ سینسس کرتے ہیں, اس میں آپ مسلک کا خانہ لکھ دیں, اور یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے. آپ کے سامنے ایک لیبیا اپنا لبنان ہے, وہاں پر پریزیڈنٹ کرسچن ہوتا ہے, پرائم منسٹر سنی ہوتا ہے, اسپیکر شیعہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ سینسس کر دیں اور جس کا جو تناسب ہو اس کے حق کو تسلیم کیا جائے. تو ویسے مانسہرہ میں یا ابتباد میں کوئی مسلکی تصادم یا تناؤ کہیں بھی نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کرنے والے پاکستان کے قریہ قریہ میں, گوشے گوشے میں, کونے کونے میں ہر جگہ موجود ہیں, اور سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, ماضی کے معاملات سیٹل ہوئے تھے, اور پچھلی مرتبہ جو معاہدہ ہوا تھا تو اس میں کیونکہ میں میڈیٹر تھا تو ہم نے ایک گڈ فیتھ میں معاہدہ کیا. اور یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا کہ ہم عداوتیں پالتے رہیں مختلف. ہم تو چاہتے ہیں کہ نفرتیں حکومت اور عوام میں بھی کم ہوں اور عوام کے طبقات میں بھی کم ہوں. لیکن یہ جو غلط فہمیاں یہ بیوروکریسی اور ریاستی اداروں میں بعض لوگ شاید موجود ہیں کہ جو ان کا خاتمہ نہیں چاہتے. ان کے سب کے فائدے میں یہ ہے کہ پرامن حالات ہوں, انتخابات ہوں تو پرامن ہوں, ہر شہری کو آزادانہ ووٹ دینے کا حق دیا جائے, اور قوم جو فیصلہ کرے اس کو تسلیم کیا جائے. لاسٹ پریس کانفرنس میں آپ صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو برا بلاتا تھا, آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں. کس طرح یہ مذاکرات؟ یہ سوال تو آپ کا بہت اچھا ہے, لیکن کیا ہم جو بائیڈن سے جا کے مذاکرات کریں گے؟ نہیں, آپ صاحب تو کہہ رہے ہیں ہزار بار لعنت بھیجیے گا. نہیں, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ریاست جو بھی ہے وہ ذمہ دار ہے, وہ مسئول ہے, وہ جواب دہ ہے. اس پر اعتراض بھی کیا جائے گا, اس ایڈریس بھی کیا جائے گا, اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کیا جائے گا, اور اگر وہ نیٹنیاتی سے مکالمہ کرے تو وہ بھی کیا جائے گا. اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے وہ کچھ سیاستدان کو کہتے ہیں کہ ہم یونین میں لے جائیں گے, ہم انسانی حقوق کی کمیشن میں لے جائیں گے. تو ہم نے تو یہ نہیں کہا نا. تو آپ کو ہمیں داد دینی چاہیے کہ مظالم سہنے کے باوجود اور شہداء کی لاشیں اٹھانے کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے قومی ایشو کو انٹرنیشنل فورم پر لے جائیں گے. یہ آپ کے پاپولر سیاستدان کہتے ہیں. یہ فرما دیں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر جو بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں کہ جو ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوئی مناسب ٹائم حکومت کو آپ دے رہے ہیں؟ میں حکومت کو کہتا ہوں مناسب کیا, اس کی نیت صحیح ہو تو کل سب کو فری کر دیں. یعنی مناسب کا مطلب یہ ہے کہ کام اس کے ان کے بس میں نہ ہو. جب چھوٹے مقدمے میں وہی قائم کریں تو ان کو وڈرا کرنا بھی انہی کے اختیار میں ہے, وہی کریں گے. اگر کسی پر چارج فریم کیا ہے تو کل تاریخ مقرر کر دیں اور گورنمنٹ کا پراسیکیوٹر کہہ دیں ہمیں اعتراض نہیں ہے تو سب کلیئر ہو جائیں گے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا لاسٹ ٹائم بھی آپ نے معاہدہ کروایا تھا, ابھی آپ کراچی سے تشریف لے کے آئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے, اور اگر آپ کے طالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو پھر آئندہ کا پلان کیا ہوگا؟ میں آپ کو حنفیہ کہتا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے
لیکن پورے پاکستان سے اور بیرون ملک سے جہاں ہمارے پاکستانی ہیں مرد عورتیں مجھے ٹیلی فون کرتا ہے کہ مفتی صاحب یہ اس مسئلے کو حل کیجیے. تو اب ظاہر ہے کہ جب ہمارے لوگ ہم سے کہتے ہیں اب ہم کمرے میں چھپ کے تو نہیں بیٹھ سکتے. ہم اپنے مکتب فکر کی نمائندے ہیں, وہ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں, ہم اعتماد کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کتنی لاشیں گری ہوئی تھیں, تو لوگوں کا اعتماد تھا کہ ہم نے جا کے وزیر آباد میں کہا کہ آپ کو یہاں سے جب اٹھنے کے لیے کہا جائے تو اٹھیں گے, اور وہ ہمارے پر اٹھے. تو پھر حکومت کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اگر اس ملک میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کی بات کو اپنے پرائے سب سمجھیں. ہم جو بھی بات کریں گے دیانت پر ہوگی, عدالت پر ہوگی, امانت پر مبنی ہوگی, منافرت پر اور انتقام پر مبنی نہیں ہوگی. لیکن جو بااختیار لوگ ہیں وہ لوگوں کو بند گلی میں مت لے جائیں, یہ ان کے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے. میرا نام محسن بلال ہے, آپ سے بات چیت ہوئی ہے. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کے دور میں لبیک کو برکت سامنے ہے, تب علامہ صاحب حیات تھے, ان کے دور میں اتنا ٹریک لبیک نہیں ہوا. جب عمران خان کی حکومت آئی, جب شیرنگ کلاس لاہور کو, اس کے بعد یہ جو وزیر آباد والا آپ نے حوالہ کیا ہے اب کے پی کے کا, یہ بتا دیں عمران خان صاحب کو یا ان کے مشیروں کو بھی مسئلہ ہے تحریک لبیک کی پاپولیرٹی سے کوئی ایشو ہے یا ریاستی عدالت کو ہے؟ یہ تو کنفیوژنز ہیں کیونکہ یہ وفات نے ایشو کھڑا نہیں کیا کے پی کے میں. آپ کا سوال درست ہے. ہر دور کی حکومتوں سے ہمیں مسائل رہے ہیں, لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں جو جانی نقصان ہے تحریک لبیک پاکستان کا وہ سب سے زیادہ ہوا ہے. بلکہ جو پچھلا دھرنا کال آف کیا گیا ہے تو ان کے جو بعض ہاکس تھے اور رقاب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ان کا تو یہ تھا کہ بھی بھون دیا جائے ان کو. ہم نے تو اس مشکل وقت میں آتے اور اس مسئلے میں حصہ لیا, کام لیا, اداروں کی مدد کی. ان پر بھی ہم نے دباؤ ڈالا کہ آپ ملک کے مفاد میں, دین کے مفاد میں, انسانیت کے مفاد میں آپ قربانی دیں. اور انہوں نے مہربانی کی, ہماری بات کو رکھا اور مسئلہ حل ہو گیا. ان کے بعد لبرل جو آپ کی آمادگاہوں میں بیٹھے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کو اڑا کر رکھ دیا جائے. ان کو ایک بندہ بھی اس ملک میں قبول نہیں. ان کے نزدیک انسانی حقوق اگر ہیں تو اہل مذہب کے نہیں ہیں, باقی سب کے. ٹرانسجینڈر کے تو ہوں گے, لیکن یہ جو لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں ان کے حقوق ان کے نزدیک نہیں ہیں. تو اس لیے انصاف کرو, انصاف کرو, انصاف کرو. اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے, جس طرح حافظ صاحب کی لاسٹ ٹائم پریس کانفرنس تھی. مسئلہ یہ ہے کہ تحریک لبیک سے ریاست پاکستان کو جو ادارے ہیں ان کو ایشو ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کو ایشو ہے, تاکہ یہ کنفیوژن تھوڑی سی دور ہو جائے کہ ان کا ظلم ریاستی ادارے کر رہے ہیں یا پولیٹیکل جماعتیں جو صوبائی حکومتوں میں بیٹھی ہیں. یہ کنفیوژن ہے کارکنان کے لیے. دیکھیں, ہر سیاسی پارٹی تو چاہتی ہے نا کہ اس کا ووٹ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اجارہ ہے سب پر. تو جب کوئی فیکٹر آتا ہے میدان میں اپنا حصہ لینے کے لیے تو ان کا تو کنسرن ایک فطری بات ہے. جو ہمارے ادارے ہیں تو اداروں کو یہ پتہ ہے کہ اس پاکستان سے اہل سنت و جماعت سے زیادہ کوئی باوفا طبقہ نہیں ہے, اور اہل سنت و جماعت پاکستان کا وہ طبقہ ہے کہ جس کا کوئی پیٹرن, کوئی مربی ملک کی سرحدوں کے باہر کہیں بھی نہیں ہے. ہماری سارے وسائل ان کے اندر ہیں, ہمارے سارے انٹرسٹ ملک کے اندر ہیں, ہمارے سارے مفادات ملک کے اندر ہیں. تو ہمارے وجود کو غنیمت جانا.
حضور میرا سوال یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد TLP کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کسی حکومتی شخصیات کی آپ سے رابطہ کی یا ہم نے دور میں کر رہے ہیں؟ پہلا سوال آپ 92 سے ہیں؟ جی جی نام حنیف 92 جی ہاں رابطے تو کرتے ہیں حضرت صاحب سامنے ہم کہتے ہیں کیمروں میں دیکھیے یا ہم یہاں جو آئے ہیں ہم خود آئے ہیں نمبر 1 نمبر 2 رابطے تو کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو اوپر پالیسی میکنگ لوگ بیٹھے ہیں وہ ہم سے بات کریں کیونکہ جو رابطوں والے ان کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوتا ان کے پاس صرف کمیونیکیشن کا اختیار ہوتا ہے کہ ہمیں ایک خبر پہنچا دیں خواہش پہنچا دیں تو مسائل تب حل ہوتے ہیں کہ جو لیڈرشپ کے منصب پر فائز ہیں وہ ہم سے بات کریں وہ ان سے بات کریں جن کے پاس فیصلہ کے ساتھ پہلے سانحہ ہوتا ہے اور آج عمران خان کا جو ہے وہ نااہل ہوتے ہیں یعنی تحریک لبیک کا جو سانحہ ہوا اس کے بعد آج جو عمران خان کو نااہل کیا گیا اس پہ TLP ہمارا موضوع عمران خان نہیں ہے آپ جو ہمارے ایشو پر سوال کرنا تو صحیح بہت شکریہ.